انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ یہ ادارہ اسلامی اکیڈمی ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے اور اپنی خدمات پیش کر رہا ہے تعلیم کے میدان میں۔ اس ٹرسٹ کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبد الحق انصاری صاحب رہے ہیں۔ ڈاکٹر مرحوم جو ہیں وہ علمی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہارورڈ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور فلسفے کے میدان میں ایک نمایاں نام ہے۔ ابن فارابی ہوں یا ابن مسکوے ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ان پر انہوں نے خاصا کام کیا ہے اور اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینا یہ ان کا مطمع نظر رہا، تو انہوں نے اس سلسلے میں CRSG اور کئی انسٹیٹیوٹس کے قیام میں ایک اہم رول ادا کیا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اسلامی اکیڈمی ٹرسٹ کا قیام تھا، جس کے تحت انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ طلبہ کے اندر اعلیٰ علمی اور تحقیقی ذوق پروان چڑھایا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد 2013 سے یہ ادارہ ایک اپنی نئی شکل میں جاری ہے، نئے عزائم کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے جو بنیادی کورسز ہیں ریسیڈنشیل کورسز وہ ہیں کہ ایک طرف ہم گریجویٹ طلبہ کو لیتے ہیں جو کہ کسی بھی اسٹریم سے گریجویٹ ہوں، آرٹ، سائنس، کامرس یا مطلب کوئی بھی فیلڈ ان کی ہو جس میں انہوں نے گریجویشن کیا ہو، اور اس کے بعد ان طلبہ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عربی زبان ان کو سکھائی جائے، علوم شریعہ میں قرآن، حدیث اور فقہ کے تعلق سے جو بنیادی معلومات ہیں، کلاسیکل اسلامک لٹریچر جو ہے اس کے بارے میں ان کی واقفیت ہو، اور کرٹیکل پرسپیکٹیو سے سوشل سائنسز کا علم ان کو فراہم کیا جائے۔ جو دوسرا کورس ہے اس میں طلبہ جو ہیں وہ عالمیت کے بعد داخل ہوتے ہیں، اور یہ طلبہ انگریزی زبان اور تقابل ادیان جو مطالعہ مذاہب ہے اس کو کرتے ہیں، اور ہندوازم، بدھزم، جینزم، سکھزم، کرسچینٹی، جوڈائزم وغیرہ کے تعلق سے جو بنیادی جانکاری ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اور اپنا اس حوالے سے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ایک مخصوص صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کو بھی ہم سوشل سائنسز کی بنیادی کرٹیکل ریفلیکشن کے ساتھ تعلیم سکھاتے ہیں۔ تو ادارے میں چونکہ اقامتی کورسز میں کیپیسٹی جو ہے وہ محدود ہے، ہم طلبہ آل اوور انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں اور ان کا داخلہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، داخلہ انٹرویو لیا جاتا ہے، اور سلیکٹڈ طلبہ کو وہاں پر دلی آنے کا اور دلی میں جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کا کیمپس ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو طلبہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں رہنے اور کھانے کا ان کے لیے انتظام کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ماہانہ وظیفے کا نظم بھی کیا جائے تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ جو طلبہ گریجویٹ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PG کورسز میں پرائیویٹ داخلہ لے لیں تاکہ ان کی تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو۔ جو طلبہ عالمیت کرتے ہیں وہ بھی اپنی ہائر اسٹڈیز کو جاری رکھتے ہیں، اگر ان کو 12th کرنا ہے یا ان کو گریجویشن کرنا ہے وہ پرائیویٹلی اس پہ اپلائی کرتے ہیں، اور اپنی تعلیم کا کوئی نقصان کیے بغیر وہ اسلامک اسٹڈیز کے میدان میں اور لینگویجز کے میدان میں یعنی انگلش زبان، عربی زبان وغیرہ میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو ڈسکس کیا گیا، خواتین کی طرف سے بھی ڈیمانڈ یہ رہی باضابطہ کہ ہمارے سلسلے میں بھی کچھ ہونا چاہیے، تو اقامتی کورسز کا نظم تو فی الحال نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ کہ اس سلسلے میں کوششیں اور ارادے ہیں، لیکن یہ کہ فی الحال پچھلے 2 سالوں سے خواتین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامک اسٹڈیز میں ایک سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا گیا ہے جو کہ آن لائن ہے۔ 2 بیچز اس کے نکل چکے ہیں، تیسرے بیچ کے لیے داخلے جاری ہیں، اور یہ داخلے ابھی مطلب آن گوئنگ ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے صرف جو ایلیجیبلٹی رکھی ہے وہ 10th رکھی ہے تاکہ اس کے 10th کے بیسس پر طالبات جو ہیں چاہے ان کی کوئی بھی عمر ہو اور وہ کوئی بھی تعلیمی بیک گراؤنڈ ان کا ہو، اگر انہوں نے 10th کیا ہے تو ان کو وہ اس کورس میں انرول ہو سکتی ہیں، اور اپنے اعلیٰ تعلیم اور گھریلو مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ بوجھ ہم نے نہیں ڈالا ہے، بلکہ کوشش کی ہے کہ ایک کیپسول کورس ہم ایسا ڈیزائن کریں جس میں بہت کم محنت کے ساتھ بہت زیادہ گین ان کو ہو، اور اس کورس میں ہماری کوشش ہے کہ ہفتے میں ایک لیکچر جو ہے ان کو سننا رہے، جو کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہینے میں ایک اسائنمنٹ اور پھر سالانہ ایک امتحان ان کو دینا ہو، اور اس طرح سے یہ کورس مکمل ہو۔ کورس کی بنیادی جو ہائی لائٹ ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور سنت کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ ان کو حاصل ہو، سیرت اور اسلامی تاریخ کا بنیادی علم ان کو حاصل ہو، اور اسلام میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا تدارک اور ان کا ازالہ ہو تاکہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کیفیت پیدا ہو اور وہ احساس کمتری سے نجات پائیں۔ تو آپ سب کے لیے یہ ایک بہترین اپارچونٹی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ایک اعلیٰ علمی اور تحقیقی ادارہ ہے جہاں پر
طلبہ اس ادارے سے وابستہ ہو کر اسلام کے تئیں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور چاہے ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، وہ ایک اسلامک اورینٹیشن کے ساتھ نالج کریشن کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اس ادارے سے منسلک ہونا طلبہ کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اور طالبات بھی یہ اپارچونٹی حاصل کر سکتی ہیں آن لائن، اور مستقبل میں ہمارا ادارہ ہے کہ ہم نئے کورسز اور نئی اپارچونٹیز کے ساتھ طلبہ کے سامنے آئیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو بھی طلبہ آپ کے ادارے میں اگر ایڈمیشن آتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کی فیس کا کس طرح سے ہے؟ جو ریزیڈینشیل کورسز ہیں ہمارے، ان کی کوئی فیس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ ان طلبہ کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو رہنے کھانے کا انتظام بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ ماہانہ اسکالرشپ بھی کچھ نہ کچھ دی جائے ان کو۔ اور جو پروسیس ہے وہ سمپل ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے، یعنی فیس بک پیج سے اپنی ویب سائٹ پر اعلان ڈالتے ہیں داخلوں کا، اور وہ سیشن پھر اس حساب سے شروع ہوتا ہے۔ طلبہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اور پھر ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ داخلہ ٹیسٹ جو ہے، انٹرنس ٹیسٹ، وہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ کچھ ریجنل سینٹرز بھی بنائے جا سکتے ہیں، آن لائن ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، وہ مختلف میتھڈولوجی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے۔ انٹرنس ٹیسٹ کے بعد دلی میں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرنس ٹیسٹ اور دلی میں جو انٹرویو ہوگا اس کی پرفارمنس کی بنا پر طلبہ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس ہمیں اس لیے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو سیٹس ہیں وہ محدود ہیں، تو اس حساب سے یہ ان کا پروسیس ہے۔ جو آن لائن کورسز ہیں جو طالبات کا، اس کے لیے جو ہمارا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوسٹرز میں ساری تفصیلات موجود ہیں، وہ پوسٹر سرکولیٹ کیا جا چکا ہے سوشل میڈیا اور دیگر حوالوں سے، اور گوگل فارم پر ان کو اپنا جو کوالیفیکیشن ہے اور جو فیس ہے، جو کہ 1500 روپیہ ون ٹائم فیس ہے آن لائن کورس کی، وہ سبمٹ کرتی ہیں، اور پھر ان کو انرولمنٹ نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جنوری کے آخر سے یا فروری کے شروعاتی ہفتے سے یہ سیشن شروع ہو جائے گا، اور شوال کے مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدارس کے طلبہ کا سیشن شروع ہو جائے، اور گریجویٹ طلبہ جو ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جون جولائی میں ان کا سیشن شروع ہو۔ تو یہ جو ہمارے اقامتی کورسز ہیں، ان کا اعلان انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر اندر ان کورسز کے سیشنز کا اعلان ہو جائے گا، نئے ایڈمیشن کا، نئے سیشن کا، اور باقی جو طالبات کا آن لائن کورس ہے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اصل مسئلہ مطلب ریسورسز ہیں، اس میں ہیومن ریسورسز بھی ہیں، فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں، تو لیکن ہمارے پیش نظر یہ رہا، عبدالحق انصاری صاحب ہوں یا ڈاکٹر حسن راز صاحب ہوں جو کہ انچارج ہیں اسلامی اکیڈمی کے، ٹرسٹ پوری ٹیم ہے، وہ یہ کہ ہمارے ریسورسز کم ہونے کی صورت میں ہم کچھ بھی نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہم کر سکتے ہوں، جس حد تک طلبہ کو پرووائڈ کر سکتے ہوں فیسلٹی، وہ ہم کریں، اور لگاتار اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ریسورسز کو اور جو سیٹس ہیں ان کو بڑھانے کی، تو یہ جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مزید اقدامات کیے جائیں گے، لیکن فی الحال جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ یہ کہ ہم 50 طلبہ کو دلی میں مطلب یہ سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے زیادہ ہماری کیپیسٹی ہو، اور اس سلسلے میں وہ طلبہ جو ہمارے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اہم رول ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ہمارا تعاون کریں، اور پھر سب لوگوں کا ایک رول ہے، لیکن ہم جس حد تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس حد تک ہماری کوشش ہے، اور آئندہ اپنے اسکوپ کو بڑھانے کی کوششیں بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ کے لیے یا پھر اپنے سماج کے لیے یا پھر دین کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا؟ جو مین بینیفٹ حاصل ہوتا ہے طلبہ کو ہمارے کورسز کے ذریعے، پھر چاہے وہ آن لائن ہو یا اقامتی کورسز ہوں، وہ مطلب ذہن میں ایک وسعت کا پیدا ہونا، اور ایک جیسے اقامتی کورسز میں طلبہ کو زبان پر فوکس کیا جاتا ہے، تو جو گریجویٹ طلبہ ہیں وہ عربی زبان سیکھتے ہیں، جو مدارس کے طلبہ آتے ہیں وہ انگلش زبان پر فوکس کرتے ہیں، اور اس زبان میں علمی اکتساب کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ریگولر تعلیم ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو فرد کی پرسنالٹی میں جو گروتھ ہوتا ہے وہ ان کا اصل بینیفٹ ہے، کہ اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ان کا ادارے سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے، ذہن میں جو وسعت آتی ہے، بڑے بڑے فیکلٹی سے جس طریقے سے وہ استفادہ کرتے ہیں، یہ اصل ان کا بینیفٹ ہے، اور یہ جو بینیفٹ ہے یہ ان کو فیوچر میں ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ایسا کوئی مطلب ڈپلومہ یا اس طرح کا کوئی کورس نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ سے ریکگنائز ہو یا جس کے بیسس پر کوئی جاب ملتی ہو، لیکن شخصیت میں ایسا ایک نکھار آتا ہے کہ وہ ان کو زندگی کے ہر مرحلے میں ان کا ساتھ دیتا ہے، اور ان کے لیے ایک بینیفٹ کی چیز ہوتا ہے۔